السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ جب ارشد شریف کو یہاں پر 16 FIRs میں بک کیا گیا تو ارشد کو بہت یقین تھا کہ انہیں پاکستانی عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا، لیکن ان کو کوئی جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں ملی، انہیں کوئی جو ہے وہ ریلیف نہیں ملا، ان کی کوئی داد رسی نہیں کی گئی، انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ اور کیونکہ ان کو گرفتار کرنے کا پلان تھا اور وہ اس وجہ سے ملک چھوڑ کے گئے، تو پھر ان کو دبئی میں بھی رہنے نہیں دیا گیا۔ دبئی سے جب نکلوایا گیا تو کینیا وہ پہنچے، کسی کو نہیں بتایا کہ میں کینیا میں ہوں، اور یہ پلان تھا ایک طرح سے ان کو ایک غیر محفوظ ملک میں قتل کرنے کا، کیونکہ ان کے پاس ویلڈ ویزا کسی بھی ایسے ملک کا موجود نہیں تھا اس وقت کہ جہاں پہ وہ اپنی جان و مال کے تحفظ کے ساتھ رہ سکتے یا اپنے اہل خانہ کو بلا سکتے۔ اب جب ان کا بے امانہ قتل ہوا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی چیزوں کی ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی۔ میں نے تو کبھی ایسے جو ہے وہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں لیا تھا، اور میں بہت عرصہ پہلے کورٹ رپورٹنگ بھی چھوڑ چکی تھی اور میرے موضوعات بھی ڈیفرنٹ تھے۔ تو کبھی کوئی عدلیہ ریلیٹڈ چیز ہوتی تھی تو میں ان کے ذمہ کر دیتی تھی، میں کہتی تھی آپ دیکھ لیں، آپ کر لیں گے۔ جیسے ہر بیوی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میرا شوہر ہے، میری پروٹیکشن ہے، تو مجھے خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اس طرح سے چلے گئے تو پھر ہمارے اوپر جو ہے ذمہ داری عائد ہو گئی کہ ہم نے اپنے گھر کے انتظام کو بھی خود ہی دیکھنا ہے، ان کے کیس کو بھی خود ہی دیکھنا ہے، کیونکہ پیچھے کوئی مرد ایز سچ رہا نہیں، نہ ان کا کوئی بھائی ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے۔ تو اب کون جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلے گا؟ جب میں نے پاکستان میں اسٹرگل کا آغاز کیا تو ہماری پوری فیملی کے پاس، جو ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، ہمارے پاس کوئی وکیل نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ جو ہے ان کی والدہ کو بھی جو ہے وکیل مل گیا، مجھے بھی وکیل مل گیا۔ تو یہ ہمارے لیے یہ جرنی بہت تکلیف دہ رہی، لیکن میں نے یہ بات محسوس کی کہ پاکستان میں انصاف دینے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا، خاص طور پہ حکومت کی عدم دلچسپی ہے، کیونکہ وہ حکومت کی ہی کرپشن کا پردہ چاک کرتے تھے۔ تو میں نے گھر کی ہی چار دیواری میں بیٹھ کے یہ ایفرٹ کرنا شروع کی کہ اگر میں بطور پاکستانی شہری کینیا کے اندر مقدمہ جو ہے وہ دائر کر دوں تو جو کرائے کے قاتل ہیں وہاں کے، وہ پولیس والے ہیں، کیونکہ اصل قاتل تو وہ نہیں ہیں، ان کو تو صرف پیسے دے کے استعمال کروایا گیا کہ ارشد شریف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرو۔ وہ نہتہ انسان تھا، وہ صرف قلم سے جہاد کرتا تھا۔ تو یہ چیزیں بولنا بھی میرے لیے سم ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کل سماعت میں بھی بہت دیر روتی رہی۔ اب پولیس نے یہ کیا اور مان بھی لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، جبکہ ان سے غلطی نہیں ہوئی۔ یہ ایک ٹارگٹ اسیسینیشن تھی، جو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ گاڑی رکی نہیں، ہم نے چلتی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ گولیاں برسا دیں اور ان کے سر پہ لگ گئی۔ اس طرح کوئی بھی ہیڈ شاٹ نہیں لے سکتا۔ میں نے چونکہ ان کا آخری دیدار کیا تو میں خود یہ ایک عام انسان کے طور پہ کہہ سکتی ہوں، میں کوئی فورینسک ایکسپرٹ نہیں ہوں، کہ ان کے بلٹ وونڈز ایسے تھے جیسے بہت کلوز رینج سے ہو، اور وہ چیزیں بہت تکلیف پہنچاتی ہیں، مجھے سونے نہیں دیتی ہیں، مجھے بے چین رکھتی ہیں۔ میں ایک دن اٹھ کے اپنے آپ کو کھڑا کرتی ہوں کہ آج سے میں تھوڑا زندگی جیوں گی، اگلے دن میں دوبارہ اسی طرح نڈھال ہو کے گر جاتی ہوں، کہ وہ چیزیں، ٹراما آپ کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے کیس کرنا ہے کینیا کی حکومت اور پولیس پہ کہ انہوں نے میرے شوہر کے ساتھ اتنا بے ایمانہ سلوک کیوں کیا۔ اب یہ بہت مشکل کام تھا، باہر کے ملک کے وکیل 20-25 ہزار ڈالر لیتے ہیں فیسوں میں، اور پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز میں ہمارے اکثر وکیل اسے پروبونو میں آ جاتے ہیں، لیکن باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب میں چونکہ پاکستانی شہری ہوں، میرے پاس کوئی اور پاسپورٹ یا نیشنلٹی یا شہریت نہیں ہے، تو میرے لیے بھی مشکل تھا کہ مجھے کس طریقے سے میں ایک ملک کی جو ہے شہری ہوتے ہوئے دوسرے ملک کے اندر مقدمہ کروں گی، وہ بھی جب میری اپنی حکومت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی کینیا کے اوپر کوئی سفارتی دباؤ ڈالا، نہ ان سے بات کی، الٹا یہ کہا کینیا والے ہمارے بڑے دوست ہیں، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو وہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کے جو ہیں حکمران مسلط ہوئے ہیں، جن کا صرف یہ کام ہے کہ اپنے اثاثوں میں اضافہ کرنا اور ملک کو جو ہے وہ بالکل دیوالیہ نکال دینا۔
اب ارشد کا کیا قصور تھا؟ ارشد کا یہ قصور تھا کہ ارشد ساری اشرافیہ کو کہہ رہا تھا کرپشن نہیں کرو، اور اشرافیہ کہتی ہے ہم نے تو کرنی ہے کرپشن، تو جو پھر کوئی بولتا ہے تو اس کا انجام یا تو عمران ریاض والا ہوتا ہے یا پھر ارشد شریف والا ہوتا ہے۔ اور خواتین کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی ہراسانیوں کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب میں نے اپنے شوہر کے انصاف کے لیے آواز اٹھانا شروع کی تو میرے اوپر ایک جھوٹا انتہائی غلیظ الزام لگا دیا کہ میں نے عدت میں شادی کر لی ہے، جو کہ جھوٹ تھا۔ اس کے بعد ایک عوام کی بہت طاقت میرے ساتھ آ گئی، اور میں عدت کے بعد جب بھی کہیں باہر گئی، اسپتال ہو، کوئی مظاہرہ ہو، کوئی پریس کلب جانا ہو، یا کسی ضروری کام سے جو ہے نکلنا ہو، تو لوگوں نے جو مجھے ارشد کے توسط سے عزت دی اور جو اس افضل شہید کی بیوہ ہونے کے اوپر مجھے عزت و تکریم دی، تو مجھے فخر محسوس ہوا۔ اور پاکستانی عوام کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ملتے ہیں ہم بہت عزت دیتے ہیں، بہت تکریم دیتے ہیں اور شہید کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ کی ان محبتوں کے ہم ہمیشہ قرضدار رہیں گے۔ اب جب میں نے کیس کیا تو اس میں میڈیا ڈیفینس کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ RSF جو ہے وہ میرے ساتھ آ گئے۔ غیر ہیں یہ، ہم وطن نہیں ہیں، لیکن انسانوں کی طرح مجھے ٹریٹ کیا، ڈگنیٹی کے ساتھ، ایک ویڈو کو جو ڈگنیٹی ملنی چاہیے اس طریقے سے۔ اور وکیل جو ہے OHL ڈویڈلے کو ہائر کیا گیا، اور پھر جو ہے میں نے اپنی پٹیشن فائل کی۔ اب یہ کچھ اس طرح ہیں، یہ ہے جویرہ صدیق ویڈو آف ارشد شریف، میں فرسٹ پٹیشنر ہوں اس میں، اور کینیا یونین آف جرنلسٹ سیکنڈ پٹیشنر ہے، اور کینیا کورسپونڈنٹ ایسوسیشن تھرڈ پٹیشنر ہے۔ اب یہ جویرہ صدیق ورسز ہے اٹارنی جنرل آف کینیا، ڈائریکٹر آف پبلک پروسیکیوشن، انسپیکٹر جنرل آف دا نیشنل پولیس سروس، انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی، نیشنل پولیس سروس کمیشن۔ ارشد شریف کو ایک نیم فوجی دستے نے جو ہے وہ شہید کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی ان کے کینیا کے آرمی چیف کا جو ہے وہ ہیلی کریش کر گیا، جس میں ان کی بہت زیادہ قیادت بھی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ اب جب سے یہ ثانیہ ہوا، انہوں نے ہمیں کبھی ہماری کوئی داد رسی نہیں کی، ہم سے کوئی میرے کسی خطوط کا جواب نہیں دیا۔ تو ہم نے جو ہے اس حوالے سے مقدمہ دائر کیا کہ آپ جو ہیں آپ نے کیوں جو ہے وہ میرے شوہر کے اگینسٹ جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا۔ وہ ایک پرامن شہری تھے، تھوڑا عرصہ آپ کے ملک میں ریفیوج کے لیے وہ موجود تھے، اور اس کے بعد انہوں نے واپس اپنے ملک لوٹ جانا تھا۔ انہوں نے کوئی وہاں پہ اسائلم نہیں لیا، کہیں پہ بھی نہیں لیا، کہیں کی ریزیڈنسی نہیں لی، وہ ٹیمپریری طور پہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور جیسی حالات ٹھیک ہونے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں 2 دسمبر کے بعد ملک واپس آ جاؤں گا۔ لیکن ان کا اس طرح کا قتل جو ہے وہ ایک بہت زیادہ بڑا اوفینس ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ اپنی پٹیشن میں استدعا کی کہ ایک تو اس کی تحقیقات مکمل کی جائیں، ان پولیس والوں کو سزا دی جائے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، انہیں ارشد شریف کو کیوں ٹارگٹ کیا، ایک پرامن شہری، ایک پرامن سیاح کے طور پہ وہاں رہ رہا تھا، اور اس کی ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ دوسرا کہ حکومت کینیا ہم سے معافی مانگے، تیسرا مجرمان کو جو ہے وہ سزا دے۔ اب جو ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے یہ ان سے یہ ریلیف مانگے تھے۔ اب اس کیس کی ہیئرنگ ہوتی رہی، اور یہ آن لائن کرتے ہیں، ان کا بہت جدید نظام ہے۔ اس میں میرے ساتھ بہت سے صحافی، ہیومن رائٹس کے لوگ اور باہر کے ملک کے جو یہ ادارے ہیں صحافیوں کے، اس کے نمائندے بھی شریک ہوتے رہے۔ کل جو ہے وہ اس میں تمام فائنل سبمیشن سبمٹ ہو گئیں اور آرگیو کیا، اور جج نے ایون مجھے بھی بولنے کا موقع دیا، اور میں بہت روئی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ 1.5 سال ہو گیا ہے اور پہلی دفعہ مجھے کوئی سن رہا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں انصاف دیں، ان تمام پولیس والوں کو سزا دیں، ان لوگوں کی سرزنش کریں جنہوں نے ابھی تک جو ہے رپورٹ ہمارے حوالے نہیں کی، کوئی تحقیقات نہیں کی کہ ارشد شریف کو اس طرح بے امانہ طور پہ قتل کیوں کیا گیا۔ دوسرے وکلاء نے اپنے آرگومنٹس وغیرہ دیے، لیکن جو میرے وکیل OHL نے اپنے دیے دلائل، وہ بہت جو ہے مدلل تھے اور بہت اہم تھے کہ جس طرح رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے، تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی بھی استدعا یہی کی کہ آپ ارشد شریف کی فیملی کو جو ہے وہ انصاف دیں، میں ان کی بیوہ ہوں، مجھے انصاف دیں، اس کے ساتھ جو ہے ان کی قاتلوں کو سزا دیں، اور اس تمام معاملے کی تحقیقات مکمل ہونی چاہیے، اس کی انکوائری رپورٹ ہمیں ملنی چاہیے، اور پولیس افسران کو سزا ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کینیا جو ہے وہ ہم سے معافی بھی مانگے اس جرم کرنے کے حوالے سے۔ میرے وکلاء نے مجھے ہرجانہ لینے کا کہا تھا، لیکن میں نے ان کو منع کر دیا، میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں یہ لے کے آپ چیریٹیز کر سکتی ہیں، لیکن میں نے اس چیز سے ریفیوز کر دیا، کیونکہ میرے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ
ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو جو ہے وائلیٹ کیا گیا، ان کی زندگی جو ان سے چھینی گئی، ان کی رائٹ آف لائف، رائٹ آف ڈگنیٹی، ان سب کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے یہ ناروا سلوک، ظلم کیا گیا. اور اس کے بعد جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کی تصویروں کو جو ہے وہ پھیلایا گیا کہ فیملی کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا. تو ایسی یہ بہت سی چیزیں ہیں. جج جو ہیں ان کو دیکھ کے، کینیا کے جج کو دیکھ کے جس طرح سے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. کل 4-5 گھنٹے ہم آن لائن رہے ہیں اور ہماری سب سے آخر میں ہیئرنگ آئی ہے جو کہ 1.5 گھنٹہ چلی ہے. تو جس طرح سے میں نے انہیں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے بھی انہوں نے بولنے کا موقع دیا، میرے وکیل کو بھی انہوں نے پوری بات سنی. حالانکہ یہ مقدمہ اصل میں انہی کی حکومت، انہی کے اداروں کے خلاف ہے، لیکن تب بھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی باعث جو ہے وہ نہیں دکھایا مجھے. اور بطور سائل انہوں نے میری بات سنی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. اب اس میں فائنل سبمیشن ساری کل سبمٹ ہو گئی ہیں اور 8 جولائی 2024 کو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. دعا کریں کہ دلائل تو بہت اچھے دیے ہیں میرے وکیل نے، ہم نے ساری چیزیں بھی سبمٹ کی ہیں. اب کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے اور عرش شریف کے جو قتل میں تمام لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملے اور وہ سچ بھی بولیں کہ کس کے ایما پہ انہوں نے یہ کیا. اللہ حافظ.